سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا هدي يا شفيع اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد یہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی رکھتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی رکھتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، بے شک وہ اس کائنات کا خالق و معبود ہے، بے شک اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا بے شک اور ہم سب نے پلٹ کر اس کی عزت کو بے شک یہ حد و اتحاد السلام امام الانبیاء حبیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث ترقی کے کائنات احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے سر کے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے معلومات فرمائے، نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سردار مبارک کہ ہم دسترخوان نعمت میں اللہ کے مہمان رہے۔ مقصد آپ سب کو پتہ ہے کہ تقویٰ حاصل کرنا تھا کہ روزے تم پہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، بے شک اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، بے شک اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ۔ اتنے ہم آئے یہ تو ظاہر ہے ہر شخص کا انتخابی معاملہ ہے، لیکن آج میں نے تقوی کے حوالے سے یہ جو سورہ مائدہ سے پچھلے جمعے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، بے شک سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ہر کوئی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ بے شک اور پھر اس میں ہم نے قرآن کریم کی یہ آیت بھی سیکھی تھی کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر کوئی اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے، بے شک جھکنا جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے۔ مسلمان کو مسلمان اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اسلام کا بھی یہی معنی ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ، یہاں بھی فرمایا من فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ہم کوئی اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے۔ تاول پڑھتا تھا، یہاں پہ یہ بات بھی بیان فرما دی کہ کسی کا دل چاہے یا نہ چاہے جھکنا اللہ ہی کے سامنے، یعنی یہ چیز بھی قرآن کریم میں واضح کر دی کہ کچھ تو شوق کے ساتھ جھکتے ہیں، کچھ کو مجبوراً جھکنا۔ جیسے میرے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تحمید سے نکلا ہے۔ عربی زبان میں باب تفعیل کے وزن میں جو لفظ آتے ہیں، تحمید بھی باب تفعیل کا صیغہ ہے، اس کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے اس کو اللہ کے محبوب کی تعریف کرنی پڑے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات یعنی کیا بات یہ دونوں چیزیں اس میں بیان کر دی۔ کیا اب یہ بات ابو جہل نے بھی کہی
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا انہوں نے کیا کیا؟ واہ انہوں نے ظاہر بدبختی تھی، انہوں نے مذمم کہنا شروع کر دیا. اسی نے آ کے میرے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تو محمد بنایا ہے، واہ بے شک وہ کسی مذمم کی بات کرتے ہیں. تو اللہ کی بھی کوئی چاہے یا نہ چاہے اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، بے شک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی چاہے یا نہ چاہے تعریف کرنی پڑتی ہے. بے شک بے شک بے شک. اب یہاں ہم پہنچے تھے پچھلے جمعے کہ پھر انسان کی یہ جو حمد و ثنا ہے، عبادت ہے، اس میں یہ اشرف المخلوقات کیسے ہوئی؟ جب پرندے بھی اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، جنات بھی کرتے ہیں، زمین کا ذرہ ذرہ اس کی تصویر میں لگا ہوا ہے، تو پھر یہ ہماری عبادت کس کھاتے میں؟ تو یہ لائن ہم نے ڈرا کر لی تھی پچھلے دن کہ کائنات کی باقی ساری چیزیں اللہ کی جو حمد اور تسبیح بیان کرتی ہیں، یہ آیت آپ ذہن میں رہے کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے، ان کو اختیار نہیں ہے. سورج کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ یہ کہے کہ آج میں نے طلوع نہیں ہونا، آج میں نے چھٹی کر دی. موسم اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ہم نے چھٹی کر دی. مثلا رات پورا سلامہ رسول مبارک کی تقریب تھی، 2 دن لوگ مشغول رہے، میں بھی اسی لیے آج لیٹ پہنچا ہوں یہاں. تو تھوڑا سا مثلاً تھکاوٹ ہوئی، کام دوسرے میں لگ گئے، تو پہلے میں 1:30 بجے یہاں خطبہ شروع کر دیتا تھا، آج 5-10 منٹ لیٹ ہو گئے. لیکن سورج یہ نہیں کہہ سکتا، چاند یہ نہیں کہہ سکتا، ہوائیں یہ نہیں کہہ سکتی. انسان کی اور باقی چیزوں کی عبادت میں یہ فرق ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے. کہ یہ نماز پڑھنے آئے نہ آئے اس کی مرضی. اسی میں ہم یہ بھی جو چیزیں ہیں ان کو کہ امور تشریع جو ہے وہ کیا ہے اور امور تکوینی کیا ہے، کیونکہ انسان کے پاس بھی سارے اختیار نہیں ہیں. امور تکوینی انسان کے ساتھ بھی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ اس کو بھی اختیار نہیں. ہم اس وقت صرف امور تشریعی کی بات کر رہے ہیں جن میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے. باقی چیزوں کو اختیار نہیں دیا ہے، اس کو اختیار دیا گیا، اور یہ اختیار کب تک ہے؟ جب تک یہ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ لے. اسی لیے اس کا حساب بھی ہے، کیونکہ اس کو اختیار دیا گیا. اب یہ جو میں بار بار آپ کو تقوی، پرہیزگاری اور اطاعت خدا اور اطاعت رسول کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس زمین پر 2 طرح کے انسان زندگی بسر کرتے ہیں. ایک وہ ہے جو اس زمین پر امن کے لیے، محبت کے لیے، پیار کے لیے کام کرتے ہیں. ایک وہ ہے جو فساد پیدا کرتے ہیں. دونوں طرح کے انسان شروع سے رہے. آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے یہ کام شروع ہوا، قیامت تک یہ رہے. اب یہ جو لوگ فساد پیدا کرتے ہیں، انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، جانوروں کو کرتے ہیں،
پرندوں کو کرتے ہیں. ان کی وجہ قرآن کریم نے یہ بیان کی کہ جہاں پر بھی تمہیں فساد نظر آئے، بے چینی نظر آئے، نفرت نظر آئے، حسد نظر آئے، جتنی بھی یہ نیگیٹو چیزیں ہیں یہ نظر آئے، تو تم نے صرف ایک لفظ کی طرف دیکھنا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ لفظ ہے عدل. جہاں عدل نہیں ہوتا وہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں ظلم ہو وہاں فساد ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ لمبی چوڑی کتابوں کے مطالعے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی گھر میں آپ کو فساد نظر آ رہا ہے تو سمجھو کہ وہاں سے عدل اٹھ گیا. حکیم الوزن بالقسط، یہ بھی اللہ نے، یہ سورہ رحمان کی آیت آپ کو بتا. اللہ نے تو اس کائنات کو کا میزان جو ہے وہ قائم کیا، توازن قائم کیا، اور ساتھ ہی اس عدل کو قائم کیا. اب انسان کا یہ جو اختیار ہے، جہاں میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، انسان جب اپنا اختیار استعمال کرتا ہے تو اس توازن کو خراب کرتا ہے، اس عدل کو خراب کرتا ہے، اور وہاں پہ فساد جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی ہم اللہ نے موقع دیا تو آگے تفسیر قرآن کریم سے ہی پوچھیں گے. آج جو دو باتیں صرف ہم نے سیکھی کہ یہ انسان توازن خراب کیوں کرتا ہے، یہ بھی تو بڑی عجیب بات ہے نا کہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو اختیار دیا، اور اسی نے اللہ کے توازن کو خراب کرنے کی کوشش کی، اللہ کے عدل کو خراب کرنے کی کوشش کی. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کی دو وجوہات بیان کی. ایک تو یہ آیت کو میں نے تلاوت کی، اللہ نے فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. یہ دونوں باتیں کو اچھی طرح سیکھ کے جانی ہے، کیونکہ فساد جب بھی برپا ہوتا ہے ان دو وجوہات کی بنیاد پر. اللہ فرماتا ہے دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے دور نہ کرے. اللہ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے دور نہ کرے. اے دیکھو، یعنی دیکھیے اس میں کتنا کنسنٹریٹ کیا ہے. حالانکہ اس میں سارا جملہ واضح ہو گیا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے دور نہ کرے. پھر ساتھ حکم امر کا سیگا، اے دیکھو فرمایا عدل کرو. ہوا اقرب للتقوی، عدل کرو گے دشمنی میں رہ کر بھی تو یہ تقوی کے قریب. یعنی ایک تو قرآن کریم نے یہ بات بیان کر دی کہ جب بھی تم توازن کو خراب کرتے ہو، فساد پیدا کرتے ہو، تو کسی کی دشمنی میں کرتے ہو. آپ کو پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، لیکن آپ اس کو سچا نہیں کہتے کہ یہ میرا دشمن ہے. آپ کو پتا بھی ہے کہ اس نے غلطی نہیں کی، لیکن آپ کہتے ہیں پھنس ہی جائے گا کیونکہ یہ میرا دشمن ہے. اب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بگڑے ہوئے توازن کو، اس عدل کو قائم کرنے کے لیے پھر تقریر نہیں کرتے، عمل کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ لو ان فاطمہ کو دیتے محمد السلام، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اب یہ دوسرا پہلو، یہ 5ویں پارے کی آیت، پھر ہم اس کو آگے سیکھیں گے. دوسری بات قرآن
کسی کی محبت میں آپ ادب کو چھوڑ دیتے، یا کسی کی نفرت میں آپ ادب کو خراب کرتے ہیں، یا کسی کی محبت میں آپ ادب کو سے دور کرتے ہیں۔ تو اللہ کی اطاعت کا، روزے رکھنے کا، قیام کا، اللہ کے سامنے جھکنے کا، سجدہ ریزی کا صرف اتنا سا مفہوم تھا کہ نہ تو کسی کی محبت مجھے ادب سے دور کرے، نہ کسی کی نفرت مجھے ادب سے۔ یہ ہے ایک متوازن معاشرہ۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ میرے مولا سرکار کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر جملہ ہر کسی سے سنے گے، کیا فرمایا کرتے تھے، لولا کا علی و حالت کا عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوتا۔ یہ آپ کی شان میں حضرت عمر فاروق اکثر یہ جملہ فرمایا کرتے، جس کی میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیا آپ کو۔ ہوا یوں کہ ایک عورت نے اپنے کپڑوں پہ یہ انڈے کی زردی لگا کے نا، اس دور میں ظاہر ہے یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوتے نہیں تھے، اس نے آ کر عمر فاروق سے کہا کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے اور یہ میں ثبوت کے طور پہ کپڑے دیکھ کر رہی ہوں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر شادی شدہ عورت کے ساتھ یہ میں رات کی جو بیان کر رہا تھا کہ یہ تہمت جو ہے یہ تو بہت بڑی تہمت ہے، اس میں یا کوڑے لگنے ہیں یا سنسار کیا جانا ہے، اس کو جان چلی جائے گی اس بندے کی۔ تو سرکار نے فاروق نے حضرت علی کو بلایا کہ یہ گواہ تو پیش کر نہیں رہی، کپڑے پیش کر رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ گرم پانی جو ہے وہ منگوائیں اور یہ اس کے کپڑے اس میں ڈالیں۔ تو اگر تو یہ جو کچھ ثبوت دے رہی ہے کہ یہ جو مادے ہیں یہ اس شخص کے ہیں، تو اگر تو یہ علیحدہ ہوں گے تو پھر یہ کسی انسان کے مادے نہیں، اگر ساتھ رہے تو پھر وہ انسان کے مادے ہیں۔ تو گرم پانی میں جب وہ کپڑے ڈالے گئے تو ظاہر انڈے کی ترجیح تھی وہ علیحدہ ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، اس نے اس پہ تہمت لگائی۔ تو سرکار عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتا تو میں نے اس کو سزا دے دی۔ اس موقع پہ بھی آپ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوتا۔ بڑی عزت، بڑا احترام کرتے تھے۔ اب یہ محبت کا پہلو میں نے، آپ بیٹھے ہو میرے ساتھ، ایک شخص نے آ کے علی کی شکایت کر، سرکار نے فاروق نے فرمایا کہ علی میرے پاس سے اٹھ کے سامنے بزرگوں کے کناروں میں کھڑے ہو، تاکہ یہ شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ تو امیر المومنین کے بڑا قریب بیٹھا ہے، امیر المومنین نے مجھے انصاف کیا دیتا۔ یعنی صحابہ کرام پھر اس حد تک اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ نہ کسی کی محبت عدل سے دور کرے، نہ کسی کی نفرت عدل سے۔ لیکن ہم اپنی زندگیوں میں اگر نظر دوڑائیں تو گھر میں یہ جو بہن بھائیوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، اس میں بھی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس بھائی سے ہمیں مفاد ہوتا ہے وہ غلط نہیں کر رہا تو ہم اس کی بات کرتے ہیں، کسی بہن سے مفاد ہے تو اس کی بات کرنی وہ غلط بھی ہو تو ہم نے اس کو صحیح کہنا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید آپ کو یہاں لے کے آتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں تقوی ہے، بھائی روزوں سے آپ نے تقوی حاصل کرنا تھا نا، تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اب پتہ نہیں وہ اللہ کا ذکر بڑا کر رہا ہے تو اس کو تقوی مل گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ عدل جو ہے وہ تقوی کے قریب ہے۔ اب تم نے سارا دن یہ دیکھنا ہے کہ نہ کسی کی دشمنی تمہیں عدل سے دور کرے، نہ کسی کی محبت تمہیں عدل سے۔ اگر تم نے یہ چیز پیدا کر لی تو تم نے تقوی حاصل کر لیا، اور جس کو تقوی مل گیا اس کو اللہ مل گیا، کیونکہ یہ ساری عبادتوں کا
مقصد جو ہے تو معاشرہ متوازن ہو جائے گا، اس میں فساد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں سب سے پہلے جو بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا جو بیسک یونٹ ہے وہ گھر ہے۔ مثلا دیکھیں نا، یہ بات بڑی دفعہ میں نے آپ سے بیان کی کہ باپ آیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ بن جائیں، سرکار نے فرمایا کس بات پہ؟ میں اپنے بیٹے کو غلام دے رہا ہوں، کچھ اور تحائف بھی دے رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ سارے تحائف تو اپنے سارے بیٹوں کو دے رہے ہیں، ساری اولاد کو دے رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ مقدرہ چنگا لگا، یہ نہ میری محبت ہے، اس بات سے غلام دینا صرف یہ نہیں دینا۔ تو میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بھی فرمایا اللہ، یہ جملے بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن زندگی میں انقلاب لانے کے لیے کام۔ میری سرکار نے اس موقع پہ بھی فرمایا، تقوی کی بات ہے، اتقوا اللہ۔ سرکار نے اپنے صحابی سے فرمایا اللہ سے ڈر، تقوی اختیار کر، اعدلوا بین اولادکم، اور اپنی اولاد میں عدل کر۔ جو شخص اپنے گھر میں عدل نہیں کر سکتا، اس نے ہمارے معاشرے میں کیا عدل کرتا ہے؟ اپنی اولاد میں نہیں کر سکتا، اپنے بہن بھائیوں میں عدل نہیں کر سکتا، اپنے مفادات کو دیکھ کے بات کرتا ہے۔ تو یہ آج دو گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس آیت کو ہم انشاءاللہ موقع ملا تو آگے تفصیل سے دیکھیں گے کہ نہ کسی کی نفرت میں عدل سے دور کرے، نہ کسی کی محبت سے عدل سے۔ اللہ تعالیٰ